الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ عوامی نیوز چینل پر آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری، عوامی نیوز چینل کی پوری ٹیم بالخصوص عوامی نیوز چینل کے چیف ایڈیٹر کے ساتھ اور عوامی نیوز چینل کے کوئز کمپٹیشن شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ساتھ و ساتھ عوامی نیوز چینل پر اس کمپٹیشن میں حصہ لینے والی چاروں ٹیموں کے ساتھ، جو کہ مختلف اسکولوں سے مہنور پبلک اسکول، ڈسینٹ پبلک اسکول، ایگل پبلک اسکول سے تشریف لائیں انشاءاللہ عز و جل کوارٹر فائنل کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے ساتھ کوارٹر فائنل کو فائنل کریں، آئیے تلاوت کلام مجید ڈسینٹ پبلک اسکول کی شہزادی آمنہ بنت محمد علی سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آنکھیں کھولو۔ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھی آمنہ بنت محمد علی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق قرآن پاک کی سورہ اخلاص سنائی، اور جس کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ وہ کسی کی ماں ہے، نہ باپ ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا توحید کا اعلان ہے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اب ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حورینہ بنت ندیم احمد سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے تھے یہاں کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ یہ تھی حورینہ بنت ندیم احمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور انہیں اپنے والدین کے لیے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے۔ بہت کمزور طبقہ ہوتا ہے، بچیوں کا بڑا معاملات ہوتے ہیں اور ان کو آگے جانے کے لیے سپورٹ نہیں ملتی۔ آج شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں ان کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ سامعین محترم، حاضرین محترم، ہمیں بھی یہ سوچ ملے کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوانے کی کوشش کریں، انہیں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی دلوائی جائے، اور اس کے ساتھ و ساتھ انہیں دین اسلام کے اہم امور سے متعلق بھی جو ہے تعلیم دلوائی جائے۔ آئیے آج ہمارے ساتھ جو اسکول شامل ہیں اس کوئز کمپٹیشن کے اندر مہنور پبلک اسکول، ایگل اسکول، ڈسینٹ پبلک اسکول اور ڈسینٹ پبلک اسکول کی ٹیم نمبر 2 بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔
کوارٹر فائنل کے لیے تمام طلباء اور طالبات تشریف لائیں. آئیے سب سے پہلے ان کے تعارف سنتے ہیں کہ کون کس مقام سے آیا ہے, ان کا نام کیا ہے, ان کے والد کا نام کیا ہے. جی. My name is Ghulam Mohammad. My father's name is Ghulam Rasool Barkashtiani. اسکول جو نالوں میں My school name Manur Public School, Support Center Education Foundation. My name is Kulsum. My father name is Dr. Jawad. My school name is Manur Public School, Center Foundation. Education Foundation Institute. ماشاء جی. ڈیسنٹ اسکول کے طلباء. My name is Sayyiba. My father name is Kushri from Decent Public School. My name is Alina. My father name is Abdul Razak. My school name is Descent Public School, Support KG Primary Middle School. My name is Hira. My father name is Rahif Ahmed. My school name is Eagle House English Grammar School. My name is Nadish Ulaj from Economics. My name is Amna. My father name is Muhammad Ali. My school name is Decent Public KG Private Middle School. My name is Aisha Noor. My father name is Mohammad Shafiq. My school name is Decent Public School. جی سامعین محترم, تعارف تو ہو گیا, لیکن اب ہم چلتے ہیں اپنا پہلا راؤنڈ کھیلتے ہیں, جس کے اندر سوالات کے جوابات ہم حاصل کریں گے ان چاروں ٹیموں سے, اور ہر ٹیم سے 5 سوال ہم کریں گے. آپ لوگ تیار ہیں؟ تو بہت ساری تیاری کے ساتھ یہ لوگ تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. دیکھتے ہیں کس نے کتنی محنت کی ہے, کس نے کتنا دماغ استعمال کیا ہے. آئیے اس راؤنڈ کا پہلا سوال ہم کرتے ہیں. مہانور پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرصے تک دودھ پلایا؟ آپ کا جواب درست ہے. اب کہیں ہاں, جب درست ہے کہہ دیا جائے اس کے بعد کہنا ہے. چلتے ہیں ٹیم ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم کے پاس. عائشہ نور نہیں, طیبہ بخش. جی, ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم جس میں شامل ہیں طیبہ بخش علی, آمنہ محمد علی, ان سے ہم سوال کرتے ہیں پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال. اور وہ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا پہلا واقعہ کب پیش آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا پہلا واقعہ کب پیش آیا؟ جی, آپ کے پاس صرف 5 سیکنڈ ہیں. 5 4 3 2 1. یہی سوال آگے بڑھاتے ہیں ایگل اسکول کی ٹیم کی طرف, جس میں شامل ہیں ہیرا رئیس, نازش یونس. جی, آپ جواب دینا چاہیں گی؟ جی, جواب دیجیے. آپ کی عمر 3 سال اور بعض روایات کے مطابق 4 سال تھی, اور آپ ابھی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. آگے بڑھتے ہیں اور ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم سے اس راؤنڈ کا پہلا سوال کرتے ہیں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگایا تو انہیں کیا محسوس ہوا؟ انہیں اپنی چھاتی میں دودھ کی نہریں بہتی ہوئی محسوس ہوئی. ماشاء اللہ عز و جل, آپ کا جواب درست ہے. سامعین محترم, آئیے بڑھتے ہیں کوئز کمپٹیشن شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے راؤنڈ کے دوسرے سوال کی طرف. اور دوسرا سوال ہم مہانور پبلک اسکول کی ٹیم سے اس طرح کرتے ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی جب قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی؟ جی, 35 سال. آپ نے درست جواب دے دیا ہے. آئیے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت گرانا ضروری تھی مگر کسی کو گرانے کی جرأت نہ ہو رہی تھی. کس نے سب سے پہلے عمارت کا کچھ حصہ گرایا؟ ولید بن مغیرہ نے. ولید بن مغیرہ نے. آپ نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. جی سامعین محترم, بڑھتے ہیں ایگل اسکول کی ٹیم کی طرف. ان سے سوال کرتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا. تعمیر کا نگران کون تھا؟ ایک باقومی نام رومی معمار. باقوم نامی ایک رومی معمار. رومی معمار. باقوم نامی
رومی معمار تھا، آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ جی سامعین محترم، آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کو لے کر ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم کے پاس، جس میں شامل ہیں طیبہ بخش علی، آمینہ محمد علی۔ ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قریبی رشتہ دار کا نام بتائیے جو غزوہ بدر کے روز شتر مرغ کے پر کا نشان لگائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بھی جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ سامعین محترم، پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال، اور تمام ٹیمیں اس کے اندر الحمدللہ مکمل نمبر لے کر چل رہی ہیں۔ جس نے غلطی کی ہے وہ غلطی پر ہے، جس نے درست جواب دیے ہیں ان کے لیے مرحبا۔ مزید سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ مہنور پبلک اسکول کی ٹیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام میمونہ کے بھانجے تھے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام میمونہ کے بھانجے تھے؟ 5 4 3 2 1 آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ جی آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام میمونہ کے بھانجے تھے؟ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم نے جواب درست دیا ہے ایگل اسکول کی ٹیم کی طرف، اور ان سے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ آئیے ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم نمبر 2 سے سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا اصلی نام کیا تھا؟ عبدالعزیٰ۔ عبدالعزیٰ، آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی نیوز چینل پر کوئز کمپٹیشن کا سلسلہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے پہلے راؤنڈ میں ہم نے چاروں ٹیموں سے 3 سوال کیے، مزید 2 سوال اب ہم کرنے والے ہیں، اور اس امید ہے کہ اب بھی یہ جواب درست دیں گے، اور جو درست جواب دیں گے وہ آگے بڑھ کر انشاءاللہ عز و جل سیمی فائنل میں چلے جائیں گے اور اپنی منزل کو پانے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ تو سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی نیوز چینل پر کوئز کمپٹیشن، سوال کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مہنور پبلک اسکول کی ٹیم سے ہمارا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پھوپھی زاد بھائی کا نام بتائیے جو آپ کے ہم زلف بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پھوپھی زاد بھائی کا نام بتائیے جو آپ کے ہم زلف بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل بھی ہیں۔ آپ کو ہم زلف بھی کہتے ہیں، آپ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ جی سامعین محترم، سوالات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم نمبر 1 کی طرف۔ یہ ہمیں جواب دیں گے اس سوال کا جو ہم ان سے کرنے والے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرتے ہوئے کس آرزو کا اظہار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہوئے کس آرزو کا اظہار کیا تھا؟ جی 5 4 3 2 1 آپ کا وقت ختم ہوا، آپ جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس شرط سے جو پہاڑوں پر چلتا ہے یہاں تک کہ وہ غلاموں اور دانماندہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے بالکل درست جواب دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ سامعین کرام، سوالات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں ڈیسینٹ پبلک اسکول کی ٹیم نمبر 2 کی طرف، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دودھ شریک بہن بھائیوں کی تعداد کیا ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد تھے؟ 4۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سامعین محترم، 4 سوالات ہم نے چاروں ٹیموں سے کر لیے، اب آخری سوال ہے، امید ہے جواب درست آئیں گے۔ آئیے مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے دوبارہ سوال کرتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں جن کا ذکر ابھی سوال میں ہوا؟ سوال سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دودھ شریک بہن بھائیوں کی تعداد 4 ہے، کیا آپ ہمیں ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ فائیو، نام تھوڑا سا آپ نے درست یاد نہیں کی، آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ عبداللہ، امینہ، صدیقہ اور شیما، آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ آئیے ڈیسینٹ پبلک اسکول کی ٹیم نمبر 1 سے ہم سوال کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا کیا نام تھا؟ حضرت نہیں لگائیں گے، حارث بن اس سے قبل بھی کچھ ہے، جی حارث بن عبد العزا، آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ 2 الفاظ نہیں آئے، خیر ہے، لیکن آپ نے کوشش کی جواب دینے کی اور کافی حد تک آپ کا جواب درست تھا، جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم اپنی ایگل اسکول کی ٹیم سے سوال کرتے ہیں اور ان سے اس بات کا جواب طلب کرتے ہیں جو سوال ہم ان سے کرنے والے ہیں۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں ان کے ساتھ کس کو دفن کیا گیا؟ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن حجش کو۔ عبداللہ بن جحش کو، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ جی ڈیسینٹ پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صاحبزادی کا نام بتائیے جو ذی قعدہ 7 ہجری میں حج کے موقع پر میرے چچا جان کہتی ہوئی آپ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ سامعین محترم، پہلے راؤنڈ کا 5 سوالات کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے، ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے عوامی نیوز چینل۔ یہ سامعین محترم، ہم دوبارہ آ چکے ہیں، بریک سے واپس آ چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، عوامی نیوز چینل کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ 4 ٹیمیں موجود ہیں۔ 2 ٹیموں کا تعلق ڈیسینٹ پبلک اسکول سے ہے، ایک ٹیم کا تعلق ایگل اسکول سے ہے، اور ایک ٹیم کا تعلق مانور پبلک اسکول سے ہے۔
آئیے دو دو سوالات ان سے مزید کرتے ہیں اور اس راؤنڈ کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ ٹیم ہے خوش نصیب ٹیم جو آگے کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ آپ لوگ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ اب سوالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم مہانور پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال کریں گے، جس میں شامل ہے محمد غلام بن غلام رسول اور کلثوم بنت عبد الجبار۔ ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے اساطیر کے کیا معنی ہیں؟ اساطیر کے کیا معنی ہیں؟ اساطیر کے کیا معنی ہیں؟ 5 4 2 3 1۔ جی سامعین محترم، ہم نے سوال پوچھا ہے اساطیر کے کیا معنی ہیں۔ مہانور پبلک اسکول کی ٹیم سے آئیے انہیں آپشن دیتے ہیں۔ اے پہلے لوگ، بی کہانیاں، سی تو برسا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم نمبر 1 سے سوال کرتے ہیں، تسمعون کے کیا معنی ہیں؟ تسمعون کے کیا معنی ہیں؟ آپشن ہے اے تم بولتے ہو، بی تم سمجھتے ہو، سی تم دیکھتے ہو، ڈی تم سنتے ہو۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آئیے ایگل اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کفار نے منصوبہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیش شہید کرنے کا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ سمجھ آگے بڑھتے ہیں، ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم نمبر 2 سے ہم سوال کرتے ہیں، انفال کے کیا معنی ہیں؟ انفال کے کیا معنی؟ اے مال غنیمت، بی مال تجارت، سی مال و دولت، ڈی ساز و سامان۔ مال غنیمت۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی سامعین محترم، اس راؤنڈ کا دوسرا سوال مہانور پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم کرتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کو، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی کمزور کر دینے والا ہے۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی ایگل اسکول کی ٹیم سے ہمارا سوال یہ ہے، کفار کو جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے کلام سن لیا ہے، یہ کلام ہم نے سن لیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم نمبر 2 سے ہمارا آخری اس راؤنڈ کا سوال یہ ہے کہ یہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ماری ہیں بلکہ ماری ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سامعین محترم، سلیبس سے ہٹ کر ان سے سوال کریں گے اور دیکھتے ہیں کون سی وہ ذہین ٹیم ہے جو آگے کے لیے کوالیفائی کرے گی اور اپنی منزل کی طرف قدم بڑھائے گی۔ تو آپ تیار ہیں؟ سامعین محترم، ہم ان دونوں ٹیموں سے سوال کر رہے ہیں جو کہ ان کی ذہانت کو ابھارنے کے لیے بہترین سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ دونوں ٹیمیں یہ بتائیں، دونوں میں سے جو بھی بتانا چاہیں یہ بتائیں کہ غروب آفتاب سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی آپ بتائیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔